جنابی صدر، ایک طفلی نادا کو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے علم و عرفہ، اخلاق و آداب اور صفات کمال میں بامی عروج تک لے جانا، ذہن کی سفید تختی پر حکمت کی لکیریں کھینچنا، تربیت کے زمرے میں آتا ہے صدر عالی وقار۔ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہوا کرتی ہے، لیکن افسوس کہ آج یہ تربیت گاہ ویران پڑی ہے۔ ٹاٹوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے بڑے بڑے سائنسدان اور انجینئرز ہیں، ان کے کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت ہے، مگر وہ بچے جن کو ڈاکٹرز اور انجینئر بننا تھا وہ چور اور ڈاکو بن گئے۔ آخر ایسا کیوں ہوا، کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہے؟ پہلے مرحلے میں ہی تربیت کی کمی کی وجہ نسلی نو کا ماں کے بجائے ڈی کیئر سینٹر میں پروان چڑھنا ہے، اور یہ خطرناک سلسلہ انہی والدین کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑنے پر منتج ہوتا ہے۔ تربیت میں کمی کی دوسری وجہ نوکری اور دیگر مصروفیات میں الجھ کر والدین کا اولاد کے لیے وقت کا نہ ہونا ہے، اور جب بھی کسی نئی کومپل کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ سودمند پودا نہیں، باعث نقصان خودرو جاڑی بن جاتی ہے۔ تربیت میں کمی کی تیسری وجہ ہماری درسگاہوں کا مستعار لیا گیا نظام ہے کہ جب اسلام کی روشن تعلیمات اور مکمل ضابطۂ حیات کو چھوڑ کر بیکن اور آکسفورڈ کے نصاب پڑھائے جائے تو تیار ہونے والی نسل میں تربیت کا فقدان لازمی ہو جاتا ہے صدر عالی وقار۔ ہاں یہیں پر بس نہیں، بلکہ دور حاضر میں تربیت کی کمی کی وجہ اسکول اور یونیورسٹیز کا دورہ معیار ہے۔ دور حاضر میں تربیت کی کمی کی وجہ والدین کے پاس وقت کی قلت ہے۔ دور حاضر میں تربیت کی کمی کی وجہ برے دوستوں کی صحبت ہے۔ دور حاضر میں تربیت کی کمی کی وجہ مذہبی تعلیمات سے بے رخی ہے۔ دور حاضر میں تربیت کی کمی کی وجہ بچوں کے لیے بہترین اساتذہ اور بہترین تعلیمی ادارے کا انتخاب نہ کرنا ہے۔ عالی وقار، میں مانتا ہوں کہ ہمارے پاس تعلیم ضرور ہے مگر تربیت کی کمی ہے، لیکن عالی وقار، تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شگاف کو تعلیم کبھی بھی پر نہیں کر سکتی۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ شکریہ۔